اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. محترم حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. آج خلاف توقع مسجد پہلے ہی بھر گئی. پہلے تو مجھے اس میں گمان ہوا کہ شاید وہ لوگ لیکچر سننے آئے ہیں، لیکن اندازہ ہوا گرمی بھی بہت ہے، تو ظاہر وہ بھی ایک وجہ ہے کہ مسجد میں لوگ اندر آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں. تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے خوشخبری کہ اللہ ان کے اجر میں زیادہ اضافہ کرے گا انشاءاللہ، کہ باوجود گرمی کے اور روزے کے وہ باہر بیٹھ کر ہماری گفتگو سننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے اجر میں مزید اضافہ فرمائیں. بہرحال جو اندر بیٹھے ہیں ان کا اجر بھی ضائع نہیں ہوگا، یہاں سب سننے ہی آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی پچھلے ہفتے سے کہ ہدایت قرآن سے ملے گی، اور قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تھا، تو رمضان کا اصل تعلق جو ہے وہ قرآن سے ہے، اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ایک ماحول جو بنایا گیا ہے اس کے اندر روزہ شامل ہے، کہ وہ انسان جب روزے کی حالت میں ہوگا تو شاید اس کو یہ قرآن بہتر سمجھ میں آ سکے. تو ہم نے بات ختم کی تھی کہ ہدایت کا معیار کیا ہے، ہدایت ملے گی کہاں سے، ہدایت دے گا کون. ملے گی قرآن سے. معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے، اور دینے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ میں کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. اب اصل بات یہ کہ ہدایت پھر ملے گی کیسے، کہ اللہ جس کو چاہے گا دے دے گا. جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال بھی ہے، کچھ قرآن کی آیات کو لوگ اس کے کانٹیکس سے نکال کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ پھر ہدایت تو اللہ کی مرضی جس کو دے دے. تو اگر اس کی مرضی ہے تو پھر کافر کہے گا اللہ تیری مرضی تھی میں کافر رہا، میرا کیا قصور. یہ نتیجہ ہوتا ہے دین کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے پڑھنے کے اندر، یا مختلف جگہوں سے کچھ چیزیں پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، قرآنی آیت پڑھ لیں، تو پھر ایسے ہی تصورات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. دین ایک مکمل جامع قسم کی ہدایت ہے، جب تک پورا نہیں پڑھیں گے اس کے جز سمجھ میں نہیں آئیں گے، بلکہ عین ممکن ہے جز بہکا دیں. عین ممکن ہے قرآن کی ایک آیت انسان کو بہکا دے. جیسے کہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی کتاب میں لکھا تھا، وہ اولیاء اللہ کے لیے لکھی گئی تھی، وہ خود انہوں نے نہیں لکھی تھی، کسی نے لکھی تھی. تو ایک ولی کی طرف جملہ منسوب کیا گیا، وہ عبادت نہیں کرتے تھے، نماز روزہ کچھ نہیں کرتے تھے، مجذوب تھے، وہ جذب کی حالت میں تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ عبادت کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں جو کہ انہوں نے نہیں کہا، میرا گمان غالب ہے کہ جملہ ولی اللہ کہہ ہی نہیں سکتا. ولی اللہ کیا ایک عام مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا. ولی اللہ تو بہت بڑے درجوں کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ مخصوص فرما لیتا ہے کہ وہ دین کو آگے بڑھائیں. تو میرا گمان ہے 100% کہ یہ ولی اللہ نے نہیں کہا ہوگا، کسی نے اٹھا کے ان کے ساتھ جملہ مخصوص کر دیا. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ عبادت کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا پلٹ کے تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ حَتَّى يَأْتِيَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو حتیٰ یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. تو بقول ان کے جس کو یقین حاصل نہ ہو اس کے لیے عبادت فرض ہے، اور جس کو یقین حاصل ہو جائے اس کے لیے فرض نہیں ہے. تو وہ فرماتے کہ مجھے یقین حاصل ہو چکا ہے اس لیے عبادت نہیں کرتا. اللہ معاف کرے. تو اگر یہ بات سچی مان لیں، جو انہوں نے مانی بھی، اللہ معاف کرے، جہالت کی انتہا ہوتی ہے کہ جب انسان قرآن اور حدیث سیرت نہ پڑھے تو
تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ ان ولی اللہ کے لیے کہ حتی یاتی الیقین کو یقین حاصل ہو گیا اس لیے وہ عبادت نہیں کرتے تھے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ولی تو اپنے نبی سے افضل ہو گیا، وہ نبی ولی اپنے ہی نبی سے افضل ہو گیا کہ نبی پاک پہ مرض الموت طاری ہے، چلنے پھرنے کی ہر ہمت نہیں ہے، پھر بھی نماز کے لیے آئے تھے، اور ایک وقت تو ایسے آئے کہ 2 صحابہ آپ کو اٹھا کے لے کر آئے اور آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے، آپ چل نہیں سکتے تھے ہمارے نبی۔ تو نبی تو آخر وقت تک نماز پڑھ رہا ہے، جس پر قرآن اترا، جو اللہ سے باتیں کرتا ہے، جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، جس کے پاس ملائکہ آتے ہیں، وہ تو آخر وقت تک نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ دنیا میں فارغ ہو گئے کیونکہ قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط لے لیا انہوں نے، ایک آیت کو لے کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ بچائے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے حصے لے کے اپنے آپ کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہدایت صرف اللہ دے گا، قرآن دے گا، اور ملے گی کس کو؟ جو مانگے گا۔ یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، واللہ یعلم المعتدین، اللہ جانتا ہے ہدایت پانے والے لوگ کون ہیں۔ تو ہدایت مانگیں گے تو ملے گی۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو مسلمان پیدا ہو گئے، الحمدللہ اللہ نے بغیر پوچھے میں ہدایت یافتہ لوگوں میں پیدا فرما دیا۔ یقیناً یہ بھی اللہ کا شکر کرنے کا سب سے بڑا مقام ہے کہ اللہ کا کرم کہ اس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا کہ میں کسی نان مسلم کے گھر پیدا ہوتا، پھر دین مجھ تک پہنچتا، پھر میں اس کو سمجھتا، پھر میں قبول کرتا۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم مجھے اس چیز سے بچا لیا۔ لیکن سوچئے ذرا، صرف یہی کافی ہے کہ مسلمان پیدا ہو گیا؟ کہ واقعی میں ہدایت یافتہ ہوں؟ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے بات کہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، 2 نبیوں نے مل کے اللہ کا گھر بنایا، اور اس علاقے میں اکثریت ان 2 نبی کی اولادیں ہی تھیں، خاص طور پر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی تھی نا۔ تو جو قریش کے اصل لوگ تھے وہ تو بنی اسماعیل تھے، نبی کی اولاد، اور اسی نبی نے اللہ کا گھر بنایا تھا۔ یقیناً آپ کو بتا کے گئے ہوں گے کہ گھر کس کا ہے، اور یہ ایک ہے۔ اسی نبی کی اولادوں نے آگے جا کر اسی اللہ کے گھر میں بت لا کے رکھ دیے۔ تو یہ مت سمجھے کہ میں محفوظ، میں چونکہ مسلمان پیدا ہو گیا اور مسلمانوں میں میرے ساتھ سید لگ گیا، اب تو میں تو وہ کڑوا کریلا اوپر سے نیل چڑھا بن گیا ہوں کہ میں تو اونچی ہی چیز ہوں میں۔ تو وہ بھی تو سید تھے سارے کے سارے، اسماعیل کی اولاد، انہی نے لا کے خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے۔ ہدایت کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے جب تک کہ وہ مانگے نہ، نہیں مانگے گا تو نبی کی اولادوں کو نہیں ملے گی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کی بیویوں کو نہیں ملے گی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اور نبی کے باپ کو نہیں ملے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، تینوں کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ مانگی نہیں تھی۔ اور مانگنے والے ہوتے ہیں تو بلال حبشی جیسے غلام کو اللہ وہ درجہ دیتا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں بلال تم کیا کرتے ہو کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ یہ ہے مانگنے اور نہ مانگنے کا فرق۔ تو اللہ میں توفیق دے کہ ہم زندگی بھر اس سے ہدایت کی دعا ہی مانگتے ہیں کہ اللہ، اور دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے منہ سے پڑھ دیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، معنی ہی نہیں معلوم کہ مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے۔ اب یہ کہ ہدایت کے لیے شرط کیا ہے، مانگیں گے نا شرط کیا ہے، تو قرآن نے کہا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن صرف ان کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہوں گے۔ اور متقی کون ہے؟ میں نے آپ کو ترجمہ بتایا تھا، متقی وہ لوگ جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہوں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہوں، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان یا غیر مسلم، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں نے ایک تقوی کا ایک عجیب سا حیولہ تیار کر لیا ہے کہ جس کو متقی سمجھتے ہیں اس کی لمبی داڑھی، کوئی عمامہ، شلوار قمیض، خاص طور پہ پینٹ قمیض پہنے گا تو متقی نہیں رہے گا، اور سوٹ پہنے گا تو کافر ہو جائے گا وہ تو۔ اس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک بھی ہو، تسبیح بھی ہو، تب جا کے وہ متقی کے کچھ درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، تقوی کا معیار یہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا تقوی ہا ہونا، دل کر اشارہ کر کے کہ تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، 3 دفعہ کہا تھا۔ تقوی دلوں میں ہوتا ہے، اس کا اثر یقیناً ظاہر ہوگا، یقیناً اس کا اثر ظاہر ہوگا، لیکن دل سے شروع ہوگا تو ظاہر ہوگا حقیقی طور پہ۔ ورنہ عین ممکن ہے کہ میک اپ پورا ہو تقوی کا اور دل خالی پڑا ہو، عین ممکن ہے کہ تقوی کا میک اپ پورا ہو، داڑھی پوری لمبائی کے مطابق ہو، ناک تول کے رکھی ہوئی ہو، امامی کی لمبائی بالکل بیچ کے اندر ہو دونوں کندھوں کے، اور جناب شلوار بھی ٹخنوں سے خاص حد تک اونچی ہو، مسواک بھی اعلیٰ ترین ہو، تسبیح بھی بہترین ہو، سرما بھی لگایا ہو، عطر بھی لگایا ہو، اور سجدے کا نشان بھی ہو۔ لیکن جب حج کے وزیر بنے تو اربوں روپے کی کرپشن بھی کر جائیں،
تقوی دکھ رہا تھا نا, تقوی تو پورا دکھ رہا تھا, داڑھی پوری تھی, امامہ پورا تھا, لیکن دل کیا تھا؟ روپے کی لالچ میں گرفتار. عبد الدرہم عبد الدینار, حضور کی حدیث کا مفہوم, درہم کا بندہ, درہم کا غلام. تو اللہ بچائے ایسے تقوی کی اظہار سے. ڈاکٹر اسرار مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, ان کو جنت نصیب کرے اللہ, بڑی دیر کی خدمت کر کے گئے ہمارے ساتھ سے, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ ایک عجیب سا جملہ استعمال کرتے تھے اسی طرح کے لوگوں کے لیے کہ کچھ لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے کہ قابو نہیں رہتا, نکلتا رہتا ہے, لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا اس کے اوپر, دل خالی پڑا ہوتا ہے. تو اللہ میں اس نام و نمود سے بھی بچائے. یہ بھی دین کو تباہ کرنے والی چیزوں میں سے کہ انسان خود نمائی پہ اتر آئے کہ دیکھو میں کتنا نیک, کتنا متقی ہوں. تو قرآن کہتا ہے کہ ہدی للمتقین, ہدایت ہے یہ متقیوں کے لیے جو اللہ سے بچنا چاہیں. یا پھر ایک اور کنڈیشن لگا دی اللہ نے قرآن میں, جب بھی بات کی ہے کنڈیشنل کی ہے. اس کی رحمت سب پہ چھائی ہوئی ہے, قرآن کہتا ہے, لیکن ملے گی کس کو؟ اور ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا مطلب یہ بھی تو کہ بندے کو کھانا ملتا رہے, پانی ملتا رہے, صحت ملتی رہے. وہ سب کے لیے عام ہے. کیا کافر صحت مند نہیں ہوتے؟ کیا ان کے ملکوں میں بارش نہیں ہوتی بلکہ کچھ زیادہ ہی بارش ہوتی ہے؟ ہم تو دیکھنے بھی جاتے ہیں کہ ہریالی وہاں زیادہ ہے کافروں کے ملکوں میں. دنیا کے اندر ترقی کی بالکل جو آخری منزل ہوتی ہے اس کو بھی کراس کر چکے ہیں. یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا. آج بچہ, اگر آج بچے سے پوچھے کہ نبی کے صحابہ کا نام تھا کیا رہا تھا, تو شاید بتا نہ سکے, لیکن فیس بک کے مالک کا نام بچے بچے کی زبان کے اوپر. بل گیٹس کو کون نہیں جانتا؟ مسلم غیر مسلم سب جانتے ہیں بل گیٹس کو. گیم بنانے والے, ٹی وی کے اداکار, سب کو کریکٹر کے نام یاد ہیں. یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے ان پہ کہ مشہور کر دیا. ہاں, وہ اللہ کی رحمت جو جنت والوں کو ملے گی وہ مخصوص پھر ان کے لیے ہے جو اللہ کو مانیں گے, اللہ کی مانیں گے, رسول کو مانیں گے اور رسول کی مانیں گے. 4 کنڈیشن پوری کریں گے تو جنت ملے گی انشاءاللہ ہم کو. تو ہدی للمتقین کہ جو بچنا چاہتے, ان کی پہلی صفت, اگر تقوی چاہیے تو اس کی پہلی صفت, اس کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی, ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تقوی تب ملے گا کہ تم رب کو بغیر دیکھے مانو, دیکھ کے نہیں, کوئی معجزے مانگ کے نہیں کہ پہلے مجھے معجزہ دکھائیں پھر مانوں گا, جو کافروں کا شیور ہے. قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے, کافر سب سے پہلے بات یہ کہتا ہے نبی سے, تم اللہ کے نبی ہو, معجزہ دکھاؤ تو اللہ کو مانیں گے, معجزہ دکھاؤ تو مانیں گے. اور اللہ معاف کرے, اللہ نے ان کے کہنے کے مطابق ان کو معجزہ بھی دکھا دیا, چونکہ ماننا ہی نہیں تھا پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے. پورے قرآن کو آپ پڑھ لیں, سوائے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے, ان دور کے جادوگروں کے, کوئی امت معجزہ دیکھ کر ایمان لے کر نہیں آئی. اللہ بچائے مجھے اس تمنا سے کہ میں بھی کوئی معجزہ یا کوئی ولی کی کرامت دیکھوں. اللہ معاف کرے, کرامت دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لایا تو جہنم میں جاؤں گا. اور یہ قرآن شاہد ہے, صرف موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگر, اور وہ بھی کیوں لائے؟ وہ اپنے جادو کو جانتے تھے کہ ہم تو جادو کر رہے ہیں, اور یہ جو عصا سانپ بنا ہے یہ جادو نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ تو اور ہی چیز ہے. اس حقیقت کو پا گئے تو اپنی جادوگری سے انکار کر کے رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے کر آئے. تو خدا کو, اللہ کو ماننا ہے تو غیب میں رہ کر, اور یہی سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل, غیب میں ماننا. جن ملکوں میں پولیس ویزیبل ہوتی ہے وہاں کے شہری بہت نیک ہوتے ہیں, بہت نیک ہوتے ہیں, تمام قوانین کی پابندی کرتے ہیں, اور اپنے نہیں سمجھتے ہیں کہ کتنا پیسفل شہری ہو, تمام قوانین کی پابندی کرتے ہیں. اور مان کے رہنے والے مسلمان اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ صاحب ہم تو بالکل ٹریفک کی روٹ کی پابندی کرتے ہیں, لیکن جب اپنے اپنے وطنوں میں جاتے ہیں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, پھر کیسی ریڈ لائٹ, کیسا اسٹاپ سائن, کیسی ون وے اسٹریٹ, کیونکہ وہاں پولیس نہیں ہوتی ہے نا. اگر ہوتی بھی ہے تو ماشاءاللہ ایسی پولیس ہوتی ہے کہ 100 روپے کا نوٹ دیں, اللہ اللہ خیر سب, تمام معاملات طے ہو جاتے ہیں. ایک صاحب نے اپنا پرسنل واقعہ سنایا تھا کہ وہ کہیں جا رہے تھے, بڑی جلدی میں تھے, گاڑی تیز چلاتے نہیں تھے, اس دن تیز چلا رہے ہوں گے, تو پولیس والے نے پیچھے سے سیٹی کی آواز دی. اب وہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ روکے گا, بات کرے گا, لائسنس بھی ہے, پیپرز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا. انہوں نے کھڑکی کھولی, 100 روپے کا نوٹ باہر پھینک دیا, وہ پولیس والا لے کے چلا گیا. وہ جس کا مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا نا, اصل مقصد تو کمائی تھی, وہ چلتی گاڑی نے پھینک دی. اللہ کریم رازق تو ہے, اللہ اس طرح بھی رزق دیتا ہے. وہ رزق لے کے خاموشی چلے گئے اپنے, اور جا کے نماز بھی پڑھی ہوگی, اللہ اکبر بھی کہو گے, اللہ تیری شان, چلتی گاڑیوں سے پیسے بھیجتا ہے تو میرے لیے. ایسا بھی ایمان ہوتا ہے لوگوں کا, اللہ معاف کرے.
تو اگر واقعی ہم شریف شہری ہیں جیسا کہ دعویٰ کرتے ہیں، اب انشاءاللہ نماز کے بعد آپ دیکھیں گے شاید آج گرمی بھی ہے، روزہ بھی ہے، گاڑیاں بھی غلط پارک ہوئی ہیں، یعنی شیطان کے لیے زمین بالکل تیار ہے کہ اس میں آ کے وہ جلن کا، حسد کا، لڑائی کا بیج بو دے، بوئے گا وہ انشاءاللہ بھی۔ گرمی بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور گاڑیاں بھی جو ہے نا وہ غلط پارک ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے بھی نماز کے بعد تو کون کتنے پانی میں۔ یہی کام آپ کسی منسٹری کی بلڈنگ کے سامنے کر کے دکھا دے تو معلوم ہے آپ کو واقعہ مسلمان ہے، لیکن یہاں چلتا ہے، کوئی جمعے کا وقت ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا، تو برائے مہربانی گاڑیاں ہٹا دیجیے گا۔ میں نے آپ سے پہلے کا زمین بالکل تیار پڑی، شیطان قید ہے، اس کے چیلے قید نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کوئی بھی بات پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کو اگر ماننا ہے تو غیب میں ماننا، اور یہی چیز کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کافروں کی جو ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کو بغیر دیکھے کیسے ماننا ہے؟ تو اللہ اتنا قریب ہے، اپنی رحمت، اپنی ہدایت دینے کے لیے اتنا بےتاب ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں یقین نہیں ہے، میں تمہیں یقین بھی دلا دیتا ہوں کہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں کہ لوگوں تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں وہ تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تم اللہ کو بغیر دیکھے ماننا شروع کر دو اور اس سے بچنا شروع کر دو۔ ریپیٹ ہو رہا ہے دوبارہ، آپ جو مجھ سے مجھے 5-6 سال سے سن رہے ہیں رمضان کے حوالے سے، کہ تقوی رمضان میں کیسے آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، بعد میں اس کی قدر کروں نہ کروں وہ الگ معاملہ ہے۔ آپ روزہ رکھنے کی نیت کریں، اللہ تقوی دینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ آپ کسی شخص کو روزہ رکھوا دیں جو دین سے دور ہو، بے نمازی ہو، زکوٰۃ کا نام نہیں جانتا ہو، حج کرنے کی تمنا اس کے اندر کوئی نہ ہو، آپ اس کو کسی طرح کنونس کر کے روزہ رکھوا دیجئے، کیا روزہ رکھ لو تم آج، اور وہ آپ سے کنونس ہو کر روزہ رکھ بھی لے۔ وہ شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج کی فکر اس کو نہیں ہے، اس کو روزہ رکھوائیے۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہو، اس کے سامنے ٹھنڈے گلاس کا پانی رکھ کے کمرے میں اکیلا چھوڑ کے چلے جائیے، وہ اس پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ دوپہر کی گرمی ہو، گھر میں اکیلا ہو، ٹھنڈی یخ کوک رکھی بھی ہو، وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس بے عمل مسلمان کو کیا چیز روک رہی ہے؟ ابھی اس کو روزہ رکھے 5 منٹ نہیں ہوئے، فجر کی اذان بھی 5 منٹ نہیں ہوئے، اس کو روزہ رکھے ہوئے، اور اللہ کا خیال اس کے دل میں 100% آ گیا، اگر میں نے پانی پی لیا تو اللہ کو معلوم ہو جائے کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ 5 منٹ میں تقویٰ آتا ہے، 5 منٹ میں اللہ دیتا ہے، یا نہیں ہے؟ بچہ بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ الگ بات غلطی سے پی لے جان بغیر سمجھے، لیکن جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کوئی ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا جو روزہ توڑنے والی ہیں۔ یہ ہے اللہ پر 100% غیب کے ساتھ ایمان، یہ ہے روزے کی اصل غایت، یہ روزے کا اصل مقصد کہ تمہیں تقویٰ کب ملے گا؟ جب تم اللہ کو جانو کہ وہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تب جا کے تمہیں تقوی کی صفت نصیب ہوگی۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے جو تقوی کی یہ تو ٹریننگ سیشن رکھا ہے، پورے مہینے کا ہے، یہ 1-2 دن کا نہیں ہے، کیونکہ یہ آسان کام بھی نہیں ہے کہ اللہ کو غیب میں مانے اور اس کو حاضر اور ناظر جانے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ نے پورا کا انتظام کیا ہے، پورا کا انتظام، ایک پورے مہینے کی ٹریننگ کا انتظام کیا ہے، پورے مہینے کی، کہ میں تمہیں دن میں کم از کم 14-15 گھنٹے تمہیں احساس دلاؤں گا اے میرے بندوں کہ میں موجود ہوں، اور تمہارا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ میں موجود ہوں۔ تمہیں کوئی باہر سے آ کے نہیں بتائے گا، تمہیں کوئی لیکچر اور درس نہیں دے گا، تمہارا دل گواہی دے گا کہ اللہ موجود ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کو معلوم ہو جائے گا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دنیا کے سامنے شاید میرا روزہ برقرار ہے اگر میں چھپکے سے پانی پی لوں، پر میرا دل جانتا ہے میرا روزہ نہیں ہے۔ یہ پورے مہینے اللہ تقوی کی ٹریننگ آپ کو دینا چاہتا ہے، کہ ٹریننگ سینٹر کھل گیا اللہ کا، سب کے لیے ہے، ہر وہ شخص جو بالغ ہے، عاقل ہے اور روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے، اس کے لیے پورا ٹریننگ سینٹر موجود ہے۔ لیکن دیکھیں ہم سے اب غلطی کیا ہوتی ہے، ہم روزہ تو رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی تھی سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ ہمارے عموماً جب روز رمضان شروع ہو رہے ہوتے ہیں
تو ایک فکر آتی ہے رمضان، وہ گرمی آ رہی ہے یار، پتہ نہیں 14 گھنٹے کا روزہ، مطلب پریشانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ وہ پانی نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، اور صبح 3:30 بجے اٹھ کے پھر آفس جانا، پھر آفس میں جمائیاں آتی رہیں گی، اور فکر ہوتی ہے کہ کوئی آفس کے آور کم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کچھ ریلیکسیشن ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ فکر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کہہ رہا ہے فکر نہ کرو، تم روزہ میرے لیے رکھ رہے ہو نا، الصوم لی انا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے یہ روزہ. تو اللہ کہ تم روزہ رکھ کے تو دیکھو، دیکھو تمہیں میں کیسا صبر دیتا ہوں. صبر. دوپہر کو جب انسان گھر آتا ہے عام طور پہ کام کر کے، تو سب سے پہلے اس کی تمنا ہوتی ہے گھر میں گرما گرم کھانا تیار ہو. اکیلا رہتا ہو تو فکر ہوتی ہے رات کو کھانا پکا کے رکھو، گرم کر کے کھا لوں. پیٹ آپ کو جو ہے نا گڑگڑاتا رہتا ہے، گڑگڑاتا، بھوک لگ رہی ہوتی ہے شدید اور پیاس لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ روزہ رکھتے ہیں وہ دوپہر کی بھوک پتہ نہیں کہاں چلی جاتی. حالانکہ آپ نے ناشتہ تو کیا تھا صبح عام دنوں میں 7 بجے یا 6:30 بجے، اور اب آپ کر رہے ہیں 3:30 بجے، 3 بجے، تقریباً 12 گھنٹے گزر چکے لنچ کے آور تک، اب کوئی اشتہا بھی نہیں آتی ہے. ہاں ہلکی سی احساس ہوتا ہے، یہ تو روزہ ہے نا، احساس تو ہوگا، لیکن بے چین نہیں ہوتے. ایک چیز صبر دے رہی ہوتی ہے، نہیں یہ بھوک اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، یہ بھی عبادت ہے. کتنے آرام سے دن گزر جاتا ہے. عام گرمی کے دنوں کے اندر 2 گھنٹے کوک اور ٹھنڈے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور کہا 14 گھنٹے بغیر پانی کے، سادہ پانی بھی نہیں، گرم پانی بھی نہیں. یہ صبر کون دے رہا ہے؟ یہ کس کی رحمت ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں تمہاری آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا. ارے ہم تو بڑے ہیں، ہم سب نے جب بچپن میں روزے رکھے تھے، کسی نے 7 سال کی عمر میں، کسی نے 8 سال کی عمر میں، کسی نے 9 سال کی عمر میں. ہمیں یاد تو نہیں ہوگا، لیکن پورا روزہ گزارا کہ نہیں گزارا؟ سائنسدان بے ہوش ہو جاتے ہوں گے شاید، امریکن چیختے ہوں گے کہ جناب کیا یہ ظلم ہو رہا ہے، چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے دنیا کے اندر. 7 سال کے بچے کو بھوکا پیاسا، لیکن وہ 7 سال کا بچہ بھی کتنے آرام سے روزہ رکھتا ہے، وہ کتنے شوق سے روزہ رکھتا ہے. شام کو شوق سے آ کے بیٹھتا ہے، وہ بڑے شوق سے روزہ کھولتا ہے، تمام نمازیں شوق سے پڑھنے جاتا ہے. یہ اس چھوٹے بچے کو جس پہ روزہ فرض بھی نہیں ہے، یہ کون ٹریننگ دے رہا ہے؟ یہ وہی رب ہے جو رحمت والا ہے، وہ اس مہینے میں ایسی ایسی برکات نازل فرماتا ہے. ہماری لیے آسانی ایک اور پیدا کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں پورا سال شیطان تمہیں تنگ کرتے ہیں، تمہیں وسوسہ ڈالتے ہیں. اللہ نہیں پیدا کیا ہے نا، اور اللہ نے امتحاناً بھیجا ہے. شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، میں تمہاری ٹریننگ کے لیے اور آسانی پیدا کرتا ہوں، ایسا ماحول دیتا ہوں کہ شیطان وسوسہ نہ ڈال سکے. میں شیطان کو قید کر دیتا ہوں، شیطان بھی قید ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی مسجدوں کے اندر فجر کی نماز میں تعداد بڑھ گئی ہے، ظہر کی تعداد بڑھ گئی ہے، عصر مغرب عشاء کی تعداد بڑھ گئی ہے نا. کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیا لوگ فارغ ہو گئے ہیں کیا؟ نہیں، وہی کام سب کچھ ہے. اب شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے موجود نہیں جب اذان کی آواز آتی ہے. اب اس کو فکر ہوتی ہے کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھ لوں. وہ جو اس کو مسجد میں عام نمازیں مشکل لگتی تھی، اب وہ 20 تراویح پڑھنے کو کھڑا ہوا ہے، جس سے 4 فرض مسجد میں نہیں پڑھے جاتے تھے، 4 عصر نہیں پڑھے جاتے تھے، 2 فرض فجر کے مسجد میں نہیں پڑھے جاتے تھے. اب وہ 20 رکعت یا 12 یا 8 مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے. یہ کس کی رحمت ہے؟ تو اللہ تو بیٹھا ہے تیار کہ تم ٹریننگ شروع کرو، ساری فیسلٹیز میں پرووائڈ کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ نے کچھ شرطیں لگائیں کہ تم یہ کام نہ کرو، صرف 14 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے، جتنے گھنٹے کا بھی روزہ ہے. کچھ چیزوں کی قید لگائی ہے. اس کے بعد اب اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تمہارے لیے ٹریننگ کا انتظام میں نے پورا کر دیا، فیسلٹیز دے دی، پروویژنز پرووائڈ کر دی، کنڈیشنز تمہیں بتا دی، اب تم کیا کرتے ہو؟ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ ٹریننگ پہ جاتے ہیں کمپنی کی طرف سے، ضرورت ہے کہ سارے کے سارے 100% ہی لے کر آتے ہو. وہ تو انسان کے اپنے ذوق، اس کے ظرف پر ہے کہ وہ ٹریننگ سے کتنا سیکھ کر آتا ہے. کچھ ناکام بھی واپس آتے ہوں گے صرف حلوے کھا کے. اور لنچ اور جو ٹی بریک ہوتی ہیں، کافی بریک، وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے ٹریننگ سینٹر کے اندر. یہ مجھے خود بڑی اچھی لگتی ہے. ورک شاپ جب ٹیچرس کی ہوتی ہے تو بڑے اچھے اچھے کھانے اور ٹی بریک اور کافی بریک، بسکٹ وغیرہ ملتے رہتے ہیں. وہ بھی ایک اچھا آنسر ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ بھی آخر میں مل جاتا ہے. وہ اٹینڈنس کا ہوتا ہے، کمپلیٹ کر لیا انہوں نے، بس سیکھا نہیں سیکھا اس کا نہیں لکھا ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنس کہ جی آئے تھے. تو شاید ہم میں سے کچھ لوگ بھی رمضان میں آئے تھے اور چلے گئے، ملا کیا یہ نہیں پتا.
تو اللہ کنڈیشن لگاتا ہے پھر کہ اگر تمہیں اس ٹریننگ کا فائدہ لینا ہے تو تمہیں یہ کام کرنے ہیں جو کر رہے ہیں الحمدللہ. قرآن زیادہ پڑھنا ہے, نماز زیادہ پڑھنی ہے, ذکر زیادہ کرنا ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہیں, نفل عبادات ہیں, ہم سب کر رہے ہیں. لیکن جن سے منع کیا ہے, میں نے آپ کو سامنے پچھلی بار آخری جو میں یہی کہا تھا کہ یہی ایسا نہ ہو کہ میں اتنی نیکیاں کرنے کے بعد کچھ کام ایسے کر جاؤں جو میرے پورے روزے کو ہی ملیہ میٹ کر کے رکھ دیں, مجھے خبر بھی نہ ہو. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ تمہارے روزے برباد ہو گئے. اور وہ نہ کرنے والے کام پہلے سمجھ لیں. پھر میں آپ کے سامنے وہ آیت جو اللہ نے کہی تھی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اس کے کیا معنی ہیں. تو جو نہ کرنے والے کام جو ہمیں رمضان میں جن سے بچنا ہے, سب سے پہلے تو دیکھیں, میں آپ سے اب اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے پچھلے جمعے اس لیے بیان نہیں کیا تھا کہ پہلے میں دیکھنا چاہ رہا تھا. میں بھی دنیا دار آدمی ہوں, یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے موبائل فون. اس میں کچھ گیم ایسے ہیں جو میں کہتے ہیں نا کہ وہ عادی ہو چکا ہوں کہ وہ 5, 10, 15 منٹ ضرور ان کو ہاتھ لگاتا ہوں چیزوں کو. تو پہلے میں نے دیکھا کہ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں آج تک اس سے دور رہ سکوں, تو پھر آپ کے سامنے بات رکھوں نا. ورنہ پھر تو منافقت ہے کہ آپ سے تک وہ نہ کرو اور خود جا کے بیٹھ کے گیم کھیل رہو. سب سے پہلے اس سے اپنا ناطہ کمزور کر لیجیے موبائل فون سے. اگر ہمت ہے تو سارے گیم اپلیکیشن جو دنیاوی ہیں, جو آپ کے تفریح کا باعث ہیں, ان کو ڈیلیٹ کر دیجیے. پہلے شباب کو دوبارہ اپلوڈ کر لیجیے گا, مسئلہ نہیں ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. اس کو رمضان میں سب کو ڈیلیٹ کر دیجیے. جتنا نقصان رمضان میں یہ چیز پہنچا رہی ہے, میں جہالت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں, جتنا نقصان اسکرین نے پہنچایا ہے امت مسلمہ کو, کسی اور نے نہیں پہنچایا. ہاں اگر آپ اس میں قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ, حدیث پڑھتے ہیں الحمدللہ, عربی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ, وہ تمام کام جو دینی حوالے سے ہیں اس کے لیے یقیناً یہ نعمت ہے, آپ کے پاس ہر وقت موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نعمت کے ساتھ, شیطان برائی کے ساتھ, اور اسٹرانگ کون ہے؟ شیطان. وہ مجھے پھر ہوتے ہوتے وہ قرآن حدیث پڑھتے پڑھتے ذرا یار فیس بک پہ اسٹیٹس تو چینج کر لو, کسی نے کچھ لکھ کے بھیجا, واٹس ایپ کی ٹک ٹک گھنٹی بجے گی, کسی نے کیا بھیج دیا, فلاں ہو گیا, وہ چھوڑ کے ادھر لگ جائیں گے. پھر وہ فیس بک اور واٹس ایپ, شاید وہ دین ہی پڑھا رہے ہیں الٹا سیدھا, وہ سب وہاں لگ جائے گا, ٹائم ختم. یہ آپ کو بہکا کے لے جائے گا. تو سب سے پہلے اپنا ناطہ اس موبائل سے ختم کر کے اس ذات سے موبائل رشتہ جوڑیں جس نے روزہ آپ پہ فرض کیا. اللہ سے رشتہ مضبوط کریں, اس سے رشتہ توڑ دیجیے مجبوراً. جو ضرور کی چیز ہے اس کو استعمال کیجیے. ٹی وی, اس سے جتنی دوری اختیار کر سکتے ہیں, الا یہ کہ آپ اس کے ذریعے قرآن سیکھ رہے ہوں, کوئی لیکچر سن رہے ہوں. اب تو نئے نئے اسمارٹ ٹی وی آ گئے, ڈائریکٹ اس کے اوپر جو ہے اپنی اپلیکیشن کھول سکتے ہیں یوٹیوب کی, اور جو بھی جہاں بھی دروس موجود ہیں الحمدللہ اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی جو کہ مجھے بھی فکر ہے, میری لیے تھی, میں سمجھا میری لیے تھی, کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں اخبار پڑھتا ہوں نیٹ کے اوپر, کیا آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو انہیں بڑی پیاری بات کی کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے نہ وہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور نہ آپ کے کہنے پہ ختم ہو جائے گا. تو اس مہینے دنیا کو چھوڑ دیجیے. آپ کون سا تیر مار لیں گے, آپ کون سا اوباما کو کنونس کر لیں گے کہ سیریا پر حملے نہ کرے, یا جو اسرائیل ہے وہ فلسطین کو آزاد کر دے گا. لیکن آپ کا وقت ضرور ضائع ہو جائے گا ایک فضول قسم کی چیز کرنے میں. پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے. تو ایک مہینے کے لیے یہ بھی ختم کر دیجیے. دنیا میں نہ آپ کی مرضی سے کچھ ہو رہا ہے نہ آپ کی مرضی سے ختم ہوگا. تو یہ نیوز وغیرہ بھی چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی جو نیوز آئی ہوئی ہے اس پہ توجہ دیجیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نماز, یہ تراویح, یہ عبادت ہم پہ فرض کی تھی تاکہ ہمیں تقویٰ, تو پورے دن کمائی کرتے ہیں تقوی کی, سکے جمع کرتے ہیں چند, اور جیسے ہی شام ہوتی ہے یا عشاء کی تراویح کی نماز ختم ہوتی ہے تو گھر والوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آج بینک اکاؤنٹ بہت بھر گیا ہے, چلیں کچھ شاپنگ کر کے آتے ہیں. نئے کپڑے, نئے جوتے, فلاں ڈھمکا, بازاروں کا راستہ, بازاروں کا راستہ. نئے کپڑے پہننے کو منع نہیں کیا اسلام نے, عید منانے کو حرام نہیں قرار دے دیا ہے, لیکن وہ ایک دن جا کے خاموشی سے کر کے آ جائیں. یہ مہینوں جا کے وہاں, ہفتوں جا کے ٹائم لگا رہے ہیں, ونڈو شاپنگ ہو رہی ہے, کہاں سیل لگی ہے کہاں نہیں لگی ہوئی ہے, یہ سب کیا ہے؟ وہ جو سارا دن تقویٰ کمایا تھا شام کو جا کے وہ واپس کر آ گئے. آنکھوں کا روزہ گیا, کانوں کا روزہ گیا, ہاتھ کا روزہ گیا, پاؤں کا روزہ گیا, سب روزے ختم. ہمارے لوگوں نے کچھ نئے نئے طریقے اور نکالی مسقط کی سرزمین کے اوپر. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو الحمدللہ وہ حق ہے پھر,
اور برا نہیں لگتا تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا دل اس کو جانتا ہے. ایسی چیزیں شروع کر دی رمضان کے نام پہ, اللہ معاف کرے, کہ بالکل جسے آپ ایک سوال, بلکہ میں بچوں سے اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ کوئی چیز صحیح ہے یا نہیں ہے, سمپلی یہ سوچو کہ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے یا ہمارے 4 خلفاء زندہ ہوتے تو کیا وہ یہ کام کرتے یا اس کام میں شریک ہوتے؟ اگر ہوتے تو میں جاؤں گا, اگر نہیں ہوتے تو مطلب ہے خرابی ہے. کوئی اس سڑی گرمی کے اندر مسقط کی سرزمین کے اوپر رمضان ٹورنامنٹ کے نام سے کرکٹ ہو رہی ہے, فیسٹیول لگائے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں قسم کی وہ عید کی شاپنگ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کون کون سے کلب اپنے اپنے پروگرام کر رہے ہیں, اور پوری دنیا خلقت شام کو تفریح لینے کے لیے جگہوں پہ جا رہی ہے. وہ نمازیں گئیں, وہ روزے گئے, نہیں تراویح پڑھ لی صاحب, میں تراویح پڑھ کر آیا ہوں میں, اور وہاں بیٹھ کے جو آنکھوں کا روزہ ٹوٹا, بے پردگی ہوئی, نہیں صاحب وہ تو اللہ معاف کرے غریب آدمی ہے. وہ فیسٹیول لگے ہوئے جناب, کپڑے سستے مل رہے ہیں, آج فلاں جگہ وہ لگا ہوا, فلاں جگہ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں, بڑے ڈسکاؤنٹ مل رہے ہیں. اب آپ کہیں گے جب شیطان قید تھا تو یہ سب کیا ہو گیا؟ شیطان تو قید تھا نا, یہی تو امتحان اللہ نے رکھا تھا, جو حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ, اپنا محاسبہ کرنا, اکاؤنٹیبلٹی, جس نے روزے رکھے اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ, اس کے گناہ معاف ہوں گے. جو رمضانوں میں کھڑا ہوا تراویح کے لیے, تہجد کے لیے, ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے گناہ معاف ہوں گے. ابھی احتساب کیا چیز ہے؟ اللہ کہتا ہے لوگوں میں نے شیطان کو قید کر دیا, اب تم دیکھو کہ کتنا شیطان کا ہاتھ تھا تمہیں بہکانے میں اور کتنا خود تمہارا ہاتھ تھا بہکنے کے اندر. اب تو شیطان قید ہے نا, تم نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے, تم غیبت سے کیوں نہیں رکے, تم جھوٹ سے کیوں نہیں بچے, تم نے اپنا وقت بازاروں میں کیوں گزارا, میچوں میں کیوں گزارا, ٹورنامنٹس میں کیوں گزارا؟ اب تو شیطان تمہیں نہیں بہکا رہا تھا نا, اب تو تم خود تھے نا. کرو اپنا احتساب اور بلیم کرنا چھوڑ دو شیطان کو, وہ تو کرے گا, اب کون کر رہا ہے؟ یہ احتساب, یہ ہے شیطان کو قید کرنے کا مطلب. ہر شخص اپنا احتساب کرے کہ آج میں نے خود کتنی دفعہ بہکا کر غلط کام کیے. شیطان پہ الزام مت ڈالیے گا, وہ تو قید ہے. اپنے آپ کو الزام دے کہ 11 مہینے اس کی ایسی تقلید کی کہ 1 مہینے بغیر اس کے کام چل رہا ہے. باس بھی چھٹی پہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ کہ کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے, کیا بزنس بند ہو جاتا ہے, دکان بیٹھ جاتی ہے, وہ تیاری کرا کے جاتا ہے کہ میرے پیچھے کام چلتا رہے, وہ کام کرا کے چلا گیا, اب وہ 1 مہینے کی سمر ویکیشن کے اوپر ہے, لیکن ہم اس کے چیلے بنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ الزام اسی کو دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے اگر بچنے کی توفیق اللہ دے تو الحمدللہ. اعتماد کے ساتھ, یقین کے ساتھ ان تمام پروگرامز کا بائیکاٹ کریں جو مغرب کے بعد شروع ہوتے ہیں, تاکہ آپ کے روزے کا بیڑا غرق کر دیں. چاہے وہ بازار میں ہو, وہ مال میں ہو, وہ گراؤنڈ میں ہو, وہ کہیں بھی ہو, بچیں ان سے. کہ وہاں اللہ موجود نہیں کہ آج میرے نبی زندہ ہوتے تو کسی ایسے پروگرام کا افتتاح کرنے جاتے. سوچے ذرا, جاتے نبی وہاں, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جاتے, عثمان عمر جاتے ہی لوگ وہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا روزہ اور تھا, میرا روزہ اور ہے, اور ان کا روزہ قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہوئے, اللہ ان سے راضی ہوا. تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. شیطان کے فتنے نئے شروع ہو چکے ہیں, جو ٹی وی دیکھنے کے عادی, اللہ معاف کرے, وہ پاک رمضان اور رمضان احترام اور پتہ نہیں کون کون اب اداکار اللہ کے باغی ہمیں دین سکھائیں گے آ کے. کبھی ان پروگرام کی جھلک دیکھیں جا کے, اللہ معاف کرے. ایسے آپ کو حریص اور لالچی لوگ ملیں گے, اللہ کی پناہ. دکھ ہوتا ہے یہ کیسے مسلمان ہیں. بھائی جی مجھے موبائل چاہیے, بھائی جی مجھے ٹی وی دے دو, مجھے گاڑی دے دو. یہ رمضان پروگرام میں ہو رہا ہے. ہونا تو چاہتی کہ اللہ مجھے جنت دے دے, مجھے معاف کر دے, میری مغفرت فرما دے. وہ لالچی لوگ ٹی وی اور موبائل اور فون لینے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی جھلک دیکھے گا پروگرام کی جا کے, ٹی وی پر جو ہنگامہ شروع کیا گیا ہے. اور دکھ ہے کہ لوگ ان کو نیک بچہ مانتے ہیں, کیا نیک آدمی ہے اس کا. تو ان پروگرام سے اپنے آپ کو روکنے کی ہم کوشش کریں. آسان نہیں ہے,
رمضان میں اصل کام تو یہ کہ جو گناہ والے کام ہیں ان سے تو بچیں، اگر نیک کام نہیں ہوتے تو۔ رمضان کیا سکھاتا ہے؟ تم کھانے سے دور، تم پانی سے دور، شادی شدہ حضرات اپنی بیویوں سے دور روزے کے حالت میں، یہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ اللہ کہتا ہے لوگوں تم میرے خاطر حلال چھوڑ سکتے ہو، حرام نہیں۔ حلال چیزیں چھوڑ دی تم نے میرے لیے، حرام نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہے ٹریننگ پورے مہینے کی۔ اب اللہ آخر میں کیا فرماتا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ روزے کی تعداد پوری کرو۔ روزے کی تعداد، تکمیل کا لفظ آیا ہے، تکمیل مکمل کرنا، کمال۔ تکمیل کے معنی کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو مکمل کر دینا، پورا کر دینا نہیں، مکمل کر دینا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ گھر کب مکمل ہوتا ہے؟ جب آپ گھر بنانا شروع کریں، وہ گھر مکمل کب ہوتا ہے؟ جب اس کی دیواریں اٹھ جائیں، چھت پڑ جائے، فرش تیار ہو، کھڑکی دروازے لگ جائیں، بجلی کے کنیکشن لگ جائیں، اور بیسک پنکھے لائٹیں وغیرہ لگ جائیں، تب آپ کہتے ہیں گھر مکمل ہو گیا۔ اب آپ اس کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا فرنیچر لاتے ہیں، کارپٹ لاتے ہیں، نئے قسم کے پنکھے، نئی قسم کی لائٹیں، مختلف چیزیں لاتے ہیں نا، لا کے رکھتے ہیں۔ اب وہ حسین بنایا جا رہا ہے، مکمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ مکمل تو ہوگا کھڑکی دروازوں چھت اور دیواروں سے۔ ہمارا روزہ مکمل کب ہوگا؟ ہم نے روزے کو مکمل کرنا ہے۔ تکملوا العدۃ، اپنے روزوں کو کمال کے ساتھ تکمیل تک پہنچاؤ، تکمیل تک مکمل کرو ان کو۔ آپ اس گھر کو مکمل کہیں گے جس میں نہ کھڑکی، نہ دروازے، نہ بجلی کے کنیکشن، لیکن بہترین فرنیچر موجود ہو، بہترین پردے موجود ہوں، لائٹ کا انتظام ہی کوئی نہ ہو، گیس نہ لگی ہو، آپ کو مکمل کہیں گے؟ آپ کو تو بلدیہ سرٹیفکیٹ نہیں دے گی رہنے کے لیے، بلدیہ سرٹیفکیٹ نہیں دے گی کہ نہیں صاحب یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ باہر رنگ بھی نہ ہو تو بلدیہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتی عمان کے اندر۔ ہم نے اپنے روزے ایسے کر رکھے ہیں، نہ کھڑکی نہ دروازے، لیکن جناب خوب زور زور سے تلاوتیں ہو رہی ہیں، لمبی لمبی تراویاں پڑھیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے۔ کچھ نہیں پتا امام نے 20 تراویح میں کیا پڑھا، اتنا پتا ہے کہ اس نے شروع کی تھی، آخر کی تھی، الحمدللہ 20 تراویح مکمل ہو گئی میری۔ نماز پڑھے تو کچھ نہیں پتا نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ ٹی وی دیکھ کے اپنی آنکھوں کا روزہ توڑ رہے ہیں، کانوں کا روزہ توڑ رہے ہیں، گیمز کھیل کے اللہ سے تعلق۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کہتا ہے کہ جب تم فارغ ہو تو اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ، رغبت اختیار کرو۔ ہم جیسے فارغ ہوتے ہیں اسکرین کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تو کہاں سے میرے روزے مکمل ہو جائیں گے؟ یہ ٹریننگ سیشن تو آ چکا، اب مجھ پر ہے کہ میں اس ٹریننگ سیشن سے لے کے کتنا چاہتا ہوں۔ یہ مجھ پر ہے، ہر ایک کے اوپر ہے۔ ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس مہینے کی میکسیمم برکات حاصل کر سکیں، وہ کام کر سکیں جو کرنے والے ہیں، اور اللہ ان کاموں سے بچا لے جو تجھے ناراض کرنے والے ہیں۔ اس مہینے اللہ کو راضی کیجئے، یہ راضی کرنے کا مہینہ ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ ابھی تو رحمت کا مہینہ چل رہا ہے نا، یہ ہفتہ ہفتہ چل رہا ہے رحمت کا عشرہ، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ سے مانگ اللہ مجھ پر رحم فرما کہ اگلے 2 ہفتے بھی مجھے مل جائیں، اگلے 2 عشرے مل جائیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ اگر میں اس پورے مہینے روزے رکھ کر، بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی مغفرت حاصل نہیں کر سکا تو میں نے پھر کیا کیا؟ یہ ہے احتساب جس کا ہمیں کرنا ہے، یہ ہے احتساب۔ ایک اور ضروری میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ ہمت کریں، ابھی سے اپنے گھروں میں کوشش شروع کر دیں کہ ہم نے قرآن کی زبان سیکھنی ہے۔ آج کل الحمدللہ یہ صدی جو ہے نا، یہ صدی الحمدللہ یہ قرآن سیکھنے کی صدی ہے۔ اس سے پہلے قرآن حفظ کرنے کی صدیاں آئی تھیں، قرآن کو جو ہے خوبصورت آواز سے پڑھنے کی صدیاں آئی تھیں کہ جناب بڑے ایک صاحب جو ہے 12 انداز میں تلاوت کر سکتے ہیں، 50 انداز میں تلاوت کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اب یہ صدی اللہ نے رکھی ہے قرآن کو سمجھنے کی۔ دنیا میں بڑی جگہوں پر اب قرآن سکھانے کا اہتمام، عربی سکھانے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اب تو تمام مواد یوٹیوب پر موجود ہے، تمام مواد موجود ہے، DVDs اویلیبل ہیں۔ یہ 30 مہینے اللہ نے آپ کے 2 گھنٹے، شاید 1 گھنٹہ ویسے بھی کم کر دیا ہے کام کے اوقات میں سے۔ شیطان بھی قید ہے، دل بھی راضی ہے۔ کوشش کریں کہ عربی، قرآن کی عربی سیکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بہت پروگرام موجود ہیں۔ میں جس پروگرام کو کر رہا ہوں، چونکہ مجھے وہ آسان لگا اپنے گھر والوں کے لیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈاکٹر عامر سہیل صاحب، اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے عامر سہیل ٹائپ کریں گے یا لسان القرآن، ان کے صرف آدھے گھنٹے کے لیکچر، تاکہ لوگ بور بھی نہ ہو جائیں۔ گھنٹہ ہو تو بندہ اٹھ جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیکچرز ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اسی سائٹ کے آپ کو لسان القرآن کے اوپر ان کی کتاب بھی مل جائے گی جس میں مشقیں بھی دی ہوئی ہیں، اور وہ تمام PDF فارمیٹ میں موجود ہے۔
ان کا تقریباً 10-15 منٹ کا حصہ وہ ایک طرح سے واعظ سمجھ لیں، نصیحت سمجھ لیں، عربی کو سمجھانے کا انداز سمجھ لیں، پھر انہوں نے عربی سکھانے کا انتظام کیا ہے قرآن کی. انشاءاللہ اگر وہ کریں گے، اور یہ 4 مہینے کا کورس ہے، مطلب یہ ایک دن میں ختم نہیں ہوگا، مہینے میں ختم نہیں ہوگا. شروع کر کے دیکھیں، رمضان میں چونکہ ٹائم ہے، اللہ توفیق دے کہ یہ بعد میں بھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے کورسز موجود ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، بہت سارے کورسز موجود ہیں. یہ مجھے بہتر لگا تھا، آسان لگا تھا، میری فیملی والوں کو آسان لگا تھا. تو ریکویسٹ ہے کہ اس مہینے قرآن کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں. ہر وہ ٹائم جو ہم اس کام میں لگائیں گے عربی سیکھنے کے لیے، اور نیت یہ ہو کہ قرآن کو سمجھنا ہے، عربی زبان نہیں سیکھنی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. آپ کا ایک ایک لمحہ اس کورس میں گزارا ہوا آپ کی نفل عبادت سے افضل ہوگا. اور یہ میں اپنا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، مفتی اکمل صاحب کا فتویٰ دے رہا ہوں جو میں نے پچھلے رمضان میں بیان کیا تھا، اس پہ بات ختم کرتا ہوں. ایک صاحب نے پوچھا کہ جناب کیا میں رمضان میں پورا قرآن ختم کروں یہ افضل ہے، یا میں آدھا قرآن ترجمے سے پڑھ لوں یہ افضل ہے؟ یہ مفتی اکمل صاحب بہت بڑے مفتی ہیں، کیو ٹی وی کے اوپر آتے ہیں، بہت ان کا نام اللہ نے ان کو شہرت دی ہوئی ہے. یہ ان کا فتویٰ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سوال پوچھا گیا کہ کیا رمضان میں پورا قرآن ناظرے سے پڑھنا افضل ہے یا میں آدھا قرآن ترجمے سے پڑھوں؟ ان کا جواب سنیے. قرآن کا ایک رکوع سمجھ کے پڑھنا 50 قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے. ایک رکوع، کہہ رہے آدھا قرآن تو آپ نے بہت کہہ دیا، ایک رکوع سمجھ لیا پورے مہینے میں، یہ 50 ناظرہ قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرہ پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں. وہ جو سمجھانا چاہ رہے تھے قرآن کو سمجھنا افضل ہے تاکہ عمل کر سکیں پڑھ کر، بس صرف پڑھیں اور عمل نہ کریں. بس کہ پڑھیں اور تو اپنا جو آپ کا ناظرہ ہے وہ کریے. پورا قرآن ختم کرنا اس مہینے میں. اپنے بچوں کو فورس کیجئے کہ تم نے 30 رمضان 29 رمضان کو 30 سپارے پورے کرنے ہیں، جس طرح کرو تمہاری مرضی، تم نے کرنے ہیں. اور اس کے اوپر نگرانی کیجئے اور آپ بھی پڑھیں. وہ ایک الگ ایشو ہے کیونکہ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر. ہم اس سے کیوں محروم کریں اپنے آپ کو؟ وہ اردو میں پڑھنے پر نہیں ہے، وہ انگلش میں پڑھنے پر نہیں ہے، وہ صرف عربی زبان پہ پڑھنے پر ہے. اس سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. ناظرہ پڑھیں، اللہ کے لفظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، ان کو تو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ، اتنے اہم الفاظ ہیں. لیکن ترجمہ اور زبان سیکھنے کی کوشش کریں. تو عربی بھی اگر سیکھیں گے مفتی اکمل صاحب کے فتوے کے مطابق، ان کو میں تھوڑا توڑ کے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جب قرآن کو سمجھنا افضل تو قرآن کی زبان سیکھنا افضل نہیں ہوگا. یہ رمضان کے پروگرامز ہیں، یہ رمضان کی دعوت ہے. اللہ ہم سب کو بہترین طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوبارہ ایک اور گزارش، گرمی بھی بہت ہے، اگر جنہوں نے گاڑیاں اپنی ڈبل پارک کر دی ہیں ان سے بڑے خلوص کے ساتھ میری گزارش ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنی گاڑی ہٹا لیں، تمام سنت نوافل گھر جا کے ادا کریں. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.